دوسری آیت کریمہ جو آج کے ہمارے موضوع کا حصہ ہے وہ اسی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے ان کو تنبیہ فرمائی ہے کہ ایسے سوالات کرنے سے گریز کریں جن سوال کا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم ایسے سوالات کر کے خود اپنی جان جوکھوں میں مت ڈالو۔ اللہ کے نبی پر وحی آ رہی ہے، تم جن چیزوں کو اللہ نے مبہم رکھا ہے یا جس کی وضاحت نہیں کی انہیں مبہم ہی رہنے دو، اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لو، ورنہ تمہارے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ پہلی امتوں بھی اس سے دوچار ہوئی، جیسے بنی اسرائیل کا واقعہ سورہ بقرہ میں گزرا، اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، انہوں نے پس و پیش کرتے ہوئے مختلف قسم کی قیودات و شرائط لگائے، بالآخر پریشانی کا سبب بن گئی، اللہ نے منع کر دیا۔ اس لیے حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا مجرم مسلمانوں میں وہ مجرم ہے، مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی اللہ کی حرام کو سوال کر کے اہل ایمان پر حرام قرار دلوا دیا۔ حلال تھی لیکن اس نے سوال کر کے اس کو حرام قرار دیا۔ اسی آیت کے ضمن میں آتا ہے اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا حج فرض ہے تو اقرع ابن حابس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ پھر انہوں نے دوبارہ سوال دہرایا حضور ہر سال فرض ہے۔ تیسری دفعہ سوال کیا تو حضور نے ناراضگی کا جو ہے وہ اظہار فرمایا، اگر میں کہہ دوں ہر سال ہے تو تم کیا ادا کر پاؤ گے؟ جب میں نے اس کی وضاحت نہیں کی تو تمہیں اس وضاحت میں پڑھنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ چیزیں تمہارے اوپر فرض قرار دی ہیں، فلا تضیعوها، ان فرائض کو ضائع مت کرو۔ اللہ نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں، فلا تنتہکوها، ان کی جو ہے چھان پٹک میں مت پڑو۔ اللہ جل شانہ نے کچھ چیزوں سے خاموشی اختیار کی ہے، من غیر نسیان، اللہ بھولے نہیں ہے، نسیان اس کے قریب نے کہ بندوں پر انہوں نے رحمت اور خصوصی توجہ اور فضل سے اس کو مبہم رکھ دیا ہے، لہذا فلا تبحثوا، اس کے اندر کھوج کرید مت پڑو، اس میں نہ کرو۔ اسی لیے اسلام میں فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبیوں میں سے بڑی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر اس حوالے سے بڑی جو ہے افراد و تفرید ہے، کچھ لوگ تو دینی شرعی مسائل پوچھنا ہی گوارا نہیں کرتے، وہ اس کو اپنی زندگی کا پارٹ اور حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ کچھ لوگ دینی مسئلوں کے اندر جو ہے اس قسم کی کھوج کرید کرتے ہیں کہ ایسے ایسے سوالات پوچھتے ہیں کہ نہ کا دنیا میں کوئی فائدہ ہے، نہ قبر میں کوئی سوال ہے، نہ ان کی جنت جہنم اس پر موقوف ہے۔ ایسے ایسے سوال کریں گے جی فلاں نبی، فلاں عورت کون تھی جو ایک نبی کی ماں تھی، ایک کی بیٹی تھی، ایک کی بیوی تھی، اور وہ کون تھی؟ اب اگر آپ کو معلوم ہو بھی گیا کوئی ایسی خاتون تھی جو کسی نبی کی ماں تھی، دوسرے نبی کی بیوی تھی، تیسرے نبی کی جو ہے وہ بہن تھی، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اسی طریقے سے وہ کون سی روئے زمین کا حصہ ہے جس کے اوپر جو ہے ایک دفعہ زندگی میں سورج پڑا ہے پھر سے کبھی سورج نہیں پڑا؟ اس قسم کے سوالات کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ اللہ پاک نے ایسے سوالوں کو ہرگز جو ہے وہ اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جو تمہاری زندگی کے عملی حصے ہیں ان سے متعلق چھان پوچھ کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ جو عمل سے دور ہیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ بڑے خوبصورت جملہ فرمایا کرتے تھے کچھ لوگ جسمانی جو ہے عیاشی کے دل دادا ہوتے ہیں، کچھ لوگ ذہنی عیاشی کے جو ہے وہ بیمار ہوتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ مختلف علماء سے مسائل پوچھیں گے، ان سے فتوے لیں گے، سوال جواب میں، پھر ان جوابوں کا آپس میں موازنہ کریں گے، اور پھر ان کے علماء کے جوابوں میں جو ہلکا پھلکا انہیں اپنے ذہن اور سوچ کے مطابق تناز آئے گا اس میں چیزیں لیں گے، مزے لیں گے، اس کے اوپر تان و تشنیع کریں گے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے وہ بزرگ بڑے خوبصورت جملہ فرماتے کہتے ہیں بعض لوگ بٹیرے اور مرغ لڑانے کے شوقین ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو مولوی لڑانے کا شوق ہوا کرتا ہے۔ تو یہ شریعت نے اس چیز کو قطعی طور پر پسند نہیں کیا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو تمہارے عمل سے تعلق رکھتا ہے، عمل سے ریلیٹڈ ہے، اس سے متعلق تم خوب اچھی طریقے سے تحقیق کر کے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ جو تمہاری عملی زندگی سے جو ہے تعلق نہیں رکھتا، اگر معلوم ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوا تو اس کے پیچھے پڑھ کر اس کی چھان بیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے متعلق زیادہ کھود کرید نہ کرو۔